الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمام تعریفیں، خوبیاں، حمد، ثنا اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. درود سلام اس ہستی پر جو ہم سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. روز محشر ہم سب گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے ہیں. دعا کرتا ہوں مالک و مولا ہمارا مسجد میں اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. سورۃ العصر پر آج ہماری جو گفتگو ہے وہ آخری مرحلے میں ہے، اور چھٹا جمعہ ہمارا اس سورت پر ہے، اور آج کی گفتگو صبر کے بارے میں ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس نیکی کی دعوت جو دین کی دعوت ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، قرآن جو پیغام ہے، جو میسج ہے اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے، اس کا پھیلانا ہے. اس راہ میں تکلیفیں بھی ہیں. اس راستے پر آزمائشیں بھی ہیں، امتحانات بھی ہے. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. ان راستوں پر کانٹے بھی ہیں، ان راستوں پر آزمائشیں بھی ہیں. طرح طرح سے آزمایا جاتا ہے. کامیاب وہ ہے جو حق کی تلقین کرتا رہے، صبر کی تلقین کرتا رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام امت کو پہنچایا، آپ نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں، آپ کے صحابہ نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں، لیکن اس کے باوجود مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. اور اس پر استقامت، حق کی تلقین کتنی ضروری ہے. ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم اللہ سے دعا مانگو اور وہ تمہاری دعا قبول نہ فرمائے، اور اس سے قبل کہ تم گناہوں کی معافی طلب کرو تو وہ تمہاری مغفرت نہ کرے. نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا رزق کو دفع نہیں کرتا. آج اگر صحیح معنوں میں وعلیکم السلام آج اگر صحیح معنوں میں دین کی تبلیغ حق کے ساتھ ادا کیا جائے، ڈاکٹر اگر مریض کو اس مرض کی دوا نہ دے جس کی طلب ہے، بیمار آیا، مریض آیا سر درد کی شکایت کے ساتھ، اور ڈاکٹر اس کو پیٹ کی دوا دے، تو کیا وہ مرض ٹھیک ہوگا؟ مرض ٹھیک کبھی نہیں ہوگا. یا آدمی کو کینسر ہے اور وہ صرف پیراسیٹامول سے ہی اس کو ٹرکھائے، تو یہ علاج نہیں ہے. جب تک علاج پراپر انداز میں نہ کیا جائے، مرض دور نہیں ہو سکتا. آج کمیونٹیز کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں. ان بیماریوں کی صحیح تشخیص اور اس کی صحیح دوا منبر و محراب سے اگر صحیح معنوں میں کی جائے تو وہ بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں. لیکن ڈر کیا ہوتا ہے ہمارا کہ اگر میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں جو بات کر رہا ہوں
اور اللہ اس پر شاہد ہے اس بات پر کہ آئے میرے پاس بھی ساتھی کہ مولوی صاحب آپ جو مسئلے اور یہ جو باتیں بیان کرتے ہیں نہ کیا کریں. اینڈ واللہ آئی لو یو, for the sake of your love I am warning you here, because I love you. I don't want you to leave. I don't want you to go somewhere else. So please don't discuss these مسائل. اگر آپ یہ مسائل بیان کریں گے تو نکال دیے جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو میں کہتا ہوں اگر مرض کی تشخیص نہ کی جائے اور اس کو صحیح دوائی نہ ملے, بیماری ختم نہیں ہوگی, اس کا حق ادا نہیں ہوگا. رہا یہ کہاں, جہاں اللہ نے بندے کی ڈیوٹی لکھی ہوتی ہے وہاں بندہ پہنچتا ہے. اور وہ کیا, وہ یہ حدیث ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا. اگر صحیح معنوں میں حق بیان کیا جائے تو اللہ برکت دیتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم حکم بیان کرو, نیکی بیان کرو, برائی بیان کرو کہ یہ برا ہے, یہ صحیح ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے. یہ بیان کرو, تمہارا رزق کوئی نہیں چھین سکتا. پھر فرمایا اور کسی کی موت قریب نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہے کہ میں حق بیان کروں گا تو مجھے کوئی مار دے گا, نہیں. جس وقت تمہاری ڈیتھ لکھی ہے, چاہے تم بستر پہ مرو, روڈ ایکسیڈنٹ پہ مرو, قتل کر دیے جاؤ, موت پہلے نہیں آ سکتی. تو اگر صحیح معنوں میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر بیان کیا جائے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے, نہ رزق کوئی چھین سکتا ہے, نہ ہی کوئی موت پہلے آ سکتی ہے. پھر فرمایا اور یہودیوں کے علماء اور اس عیسائیوں کے مشائخ نے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کے نبیوں کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی ہے. پھر وہ مصائب و آلام کا شکار ہو گئے ہیں. ایک اور حدیث, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی, اچھی باتوں کی وصیت فرمائی. اوصانی اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم. یہ کتاب میرے پاس ہے, جس نے بھی یہ حدیثیں دیکھنی ہو وہ آ سکتا ہے. پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی ملامت گری کی, ملامت کا خوف نہ رکھو. اللہ کا حکم بیان کرو نا تو یہ نہ دیکھو کہ آگے بیٹھنے والا شخص حاجی صاحب ہے, ملک صاحب ہے, چودھری صاحب ہے, راجہ صاحب ہے, پٹھان ہے, بڑے لوگ ہیں, ان کے سامنے حکم بیان نہیں کرنا. ہاں زور کہاں چلتا ہے, جہاں دیکھے کہ یہ برادری کوئی نہیں ہے, بندہ ذرا کمزور ہے, اس پہ بس چل سکتا ہے, وہاں سارے حکم مولوی صاحب بیان کر دیں. اور جہاں دیکھے کہ آگے والا مسئلہ ذرا تگڑا ہے تو وہاں شریعت ہی بدل دے. یہ نہ کرے, حق بیان کرے چاہے جو بھی سامنے بیٹھا ہو, سلطان ہو, بادشاہ ہو. اصل جہاد یہی ہے کہ ظالم کے ظلم کے خلاف اس کے سامنے آواز بلند کی جائے. تو یہ معاملہ ہو. فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف نہ رکھو. وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا. اور یہ بات بھی وصیت فرمائی کہ سچی بات کہوں اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو. بات سچی ہو, حق والی ہو, چاہے اگلے کو بری ہی کیوں نہ لگے. پھر فرمایا ایک اور حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سنا کرتے تھے کہ قیامت کے دن ایک آدمی ایک دوسرے آدمی کے ساتھ چمٹ جائے گا, حالانکہ یہ دوسرا آدمی اسے پہچانتا بھی نہ ہوگا. یہ دوسرا کہے گا تیرا میرے ساتھ کیا تعلق ہے, تیرے میرے درمیان تو کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے. We don't know, I don't know about you, who you are. وہ کیا کہے گا, پھر مجھے کیوں پکڑ رکھا ہے, جانے کیوں نہیں دیتے. وہ پہلا آدمی کہے گا كنت تراني على الخطاء وعلى المنكر ولا تنهاني, کہ تو دنیا میں مجھے گناہ اور برائیاں کرتے دیکھتا تھا اور تو مجھے روکتا نہیں تھا. یہ وہ راستہ ہے کہ جس پہ تکلیفیں آتی ہیں. آپ حق بیان کریں گے, آگے سے ریزسٹنس ہوگی, آگے سے اپوزیشن ملے گی, آگے سے تکلیف آئے گی. تو پھر اس کا اگلا حصہ کیا بیان کر دیا, تواصوا بالحق کے بعد کیا ہے, حق بیان کرنے کے بعد کیا ہے, تواصوا بالصبر, صبر کرنا, صبر کی تلقین کرنی. اس راستے میں کانٹے ہیں, تکلیفیں ہیں, آزمائشیں ہیں, تانے ہیں, گالیاں ہیں, تہمت ہے, سب کچھ آپ کو ملے گا. لیکن آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے, صبر کے ساتھ. یہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے. جیسے
یہ نظام ہے کائنات ہے نا، دن بھی آتا ہے، رات بھی آتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، سردی بھی ہوتی ہے، سسٹم ہے کائنات کا. اسی طرح انسان کے نظام میں انسانی جو معاملات ہے اس میں کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتے ہیں، کبھی امیری ہے تو کبھی فقیری ہے. بادشاہوں کو گدا بن کے دیکھا ہے اور گداؤں کو بادشاہ بندے دیکھا ہے. کہیں عزت ہے تو کہیں ذلت ہے، کہیں بیماری ہے تو کہیں صحت ہے، کہیں فائدہ ہے تو کہیں نقصان ہے. تو یہ انسانی نظام ہی ایسا ہے، نشیب و فراز ہے، اونچ نیچ ہے. ہر آدمی پہ یہ وقت آتا ہے. ایاز کو دیکھا نا کہ ہاتھی پہ سوار ہے، بڑا پروٹوکول مل رہا ہے، پولیس آگے ہے پیچھے ہے. کچھ ہی دنوں کے بعد دیکھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور وہ گرفتار ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ایاز یہ کیا معاملہ ہے، یہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کبھی تجھے عزتیں ملی اور کبھی تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھی ہے. تو آگے سے ایاز نے کہا کہ لطف سجن دم بدم کہہ سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ. اس کا ہر حال میں ہم شکر ادا کرتے ہیں، یہ اس کی طرف سے ہے. انسان پر آزمائش آتی ہے. مومن کی دونوں حالتیں عجیب ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی دونوں حالتیں عجیب ہیں. اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے. کہا دونوں حالتوں پر اس کو ثواب ملتا ہے. آدمی کو کوئی نعمت ملے، if you blessed by Allah subhanahu wa ta'ala and then in return you say I'm thankful to you, oh Allah, I'm grateful to you Allah, still you're gonna get reward. اور اگر کوئی تکلیف آئے، مالک یہ تیری طرف سے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر حالت میں جب آپ پر کوئی تکلیف آئے، صرف موت کے لیے نہیں. حضور علیہ السلام کے سامنے چراغ بجھ گیا نا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ نے پوچھا حضور چراغ بجھنے پر بھی؟ کہا ہاں، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی آئے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے جیسے ہمارے ہاں ایک جملہ بہت اچھا ہے، اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ جی میں اللہ نہیں مرضی. یہ بہت اچھا جملہ ہے. جی میں اللہ نہیں مرضی، اللہ کی مرضی پہ ہم راضی ہیں. ہم کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی مار، کوئی پیٹ، کوئی ماتم، کوئی کپڑے پھاڑنا، کوئی سروں کو نہیں، یہ نہیں ہے. مالک جیسے تیری مرضی ہے میں راضی ہوں. یہ جملہ اللہ کو بہت پسند ہے. صبر کے کئی معنی ہیں اور کئی کیٹیگریز کو یہ کور کرتا ہے. صبر علی الطاعہ ہے، ثواب کے کام پر صبر ہے. کیسے؟ سخت گرمی ہے، بھوک پیاس ہے، لیکن وہ پھر بھی روزہ رکھتا ہے، صبر کرتا ہے. مالک میں نیکی نہیں چھوڑوں گا. نیکی پر صبر ہے، عبادت پر صبر ہے. سخت سردی کا موسم ہے، نرم گرم بستر چھوڑ کر آدمی تہجد کے لیے اٹھتا ہے. مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں نفس پر محنت کر رہا ہوں، میں صبر کر رہا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے. اللہ اس سے بھی خوش ہوتا ہے. ساری دنیا فٹ بال میچ دیکھ رہی ہو اور یہ بندہ اٹھ کے کہے کہ میں نے مسجد جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. حج پر جانا، آدمی لندن کا سفر نہیں کر سکتا تھکاوٹ کی وجہ سے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں مالک راضی ہو، او حجاز مقدس تک سفر کر لیتا ہے. یہ صبر کی کیٹیگری میں آتا ہے. اللہ اس سے بھی راضی ہوتا ہے. مال سے آدمی بہت محبت کرتا ہے، وہ ایک پائی نہیں خرچ کرتا، اپنے اوپر بھی نہیں لگاتا، لیکن جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو کہتا نہیں اللہ راضی ہوگا، میں مال خرچ کروں گا اور صبر کروں گا. اللہ اس سے بھی راضی ہوتا ہے. حج ہو، زکوٰۃ ہو، نمازیں ہوں، عبادتیں ہوں، تلاوتیں ہوں، یہ سب اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اور اسی طرح گناہ پر صبر کرنا. ایک آدمی مال میں تھوڑا کمزور ہے، اولاد اس کی زیادہ ہے، بچے اس کے زیادہ ہے، لیکن رزق تھوڑا ہے، مال تھوڑا ہے، اور اسے یہ پتا ہے کہ ڈرگز بیچوں گا تو مال زیادہ آئے گا، شراب بیچوں گا تو مال زیادہ آئے گا، گناہ کے راستے کھلے ہوئے میرے لیے، مال زیادہ آ سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں، میں اس حالت میں صبر کر لوں گا، گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. اللہ اس سے بھی راضی ہوتا ہے. ایک آدمی، ہم یہاں لندن میں، یو کے میں، ہم ماحول ہمارے سامنے ہے، 5-10 پاؤنڈ دو تو کیا کچھ نہیں ملتا، کیا کچھ گناہ کے اڈے یہاں کتنے ہیں، لیکن آدمی کہتا ہے نہیں میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، میں نکاح کی طرف جاؤں گا تاکہ اللہ راضی ہو. یہ صبر ہے، اللہ اس سے بھی راضی ہوتا ہے.
اور ایک ہمارا بہت بڑا ایشو ہے، یقین کیجئے ان دنوں میں سب سے زیادہ مسئلے مسائل جو میرے پاس آ رہے ہیں وہ یہی ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں، سب سے زیادہ مسئلے مسائل اس وقت جو میرے پاس ہے وہ یہی ہے. امام صاحب، گناہ کے راستے پر میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں کہ گناہ کر سکتے ہو، کرو، نو پرابلم، لیکن نکاح کی طرف نہیں جانا. میری ادھر بھی اولاد ہو گئی ہے، مالک سے اتنا ڈرتا ہوں کہ میں حرام زندگی گزار رہا ہوں، لیکن گھر والے کہتے ہیں جس طرح چل رہا ہے چلنے دو، نکاح نہیں کرنا ہے. ادھر گناہ پر ساتھ دے رہے ہیں، نیکی پر نہیں. تو میں ایسی بہن سے کہتا ہوں، کیونکہ یہ میسج ہر طرف جا رہا ہے، ایسی بہن سے میں کہتا ہوں کہ اگر تو صبر کرے گی اللہ تجھے اس پر اجر عطا فرمائے گا. گناہ کی طرف اپنے شوہر کو نہ دھکیلو. تو گناہوں سے رکنا، خواہشات نفسانی سے رکنا اور صبر کرنا، اللہ اس پر اجر عطا فرماتا ہے. بعض اوقات آزمائشیں آتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اللہ فرماتا ہے میں آزماؤں گا. اللہ آزماتا ہے، ڈر کے ذریعے، خوف کے ذریعے آزماتا ہے، وہ مال میں نقصان کے ذریعے آزماتا ہے، وہ نفس کے ذریعے آزماتا ہے، وہ پھلوں میں، میووں میں، کاروبار میں آزماتا ہے، وہ اولاد کے ذریعے آزماتا ہے. لیکن خوشخبری کس کے لیے ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صابرین کے لیے. تو اس سے تو ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ یہ جو ہم پہ آزمائشیں آتی ہیں یہ زحمت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. کیونکہ بشارت، خوشخبری زحمت پر نہیں بلکہ رحمت پر ملتی ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صابرین کے لیے. جس پہ کوئی تکلیف آئے، بیماری آئے، پریشانی آئے اور وہ آگے سے واویلا نہ کرے، مالک کلا میں ہی ملا سا کمیونٹی وہ تے چنگے بلے، انہاں کول مال بھی ہے، صحت بھی ہے، بندے بھی ہیں، سب کچھ میں ماڑا سی تے بیماری بھی مائے کول اتھا ہے، کاروبار بھی نقصان، میں کلا ہی ملیا. اے نہیں، ڈونٹ سے دیٹ. اگر یہ کہا تو یہ ناشکری کے جملے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ کفریہ جملوں میں بھی چلے جاتے ہیں. تو اللہ سے ہر حال میں راضی رہیں. اللہ آزماتا ہے نیک لوگوں کو. حضرت آدم علیہ السلام کو آزمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے وطن چھوڑا ہے، یہ آزمائش آئی ان کے اوپر. ابراہیم خلیل اللہ، آپ نار نمرود میں نہیں گئے، آزمائش تو ان پر آئی ہے، نیک لوگوں پر آتی ہے. آپ نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو ویران وادی میں نہیں چھوڑا، یہ آزمائش تھی. بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں رکھی، یہ آزمائش تھی. حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے درمیان جدائی نہیں ہوئی، باپ بیٹے کے درمیان، آزمائش تھی. حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے کے ذریعے کاٹا گیا ہے، وقت کے نبی ہیں، آرے سے کاٹا گیا، آزمائش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی تکلیفیں نہیں آئیں. حضرت ایوب علیہ السلام کا حال دیکھیں کہ آپ پر کتنی آزمائشیں آئی ہیں. مال چھن گیا، اولاد چھن گئے، جو مال مویشی تھا وہ سب چلا گیا، بدن پر بیماری آئی ہے. 18 سال آپ بستر پر پڑے رہے. کون تھے؟ وقت کے نبی ہیں. آج ہم گلہ کرتے ہیں نا یار ساری آزمائشیں میری طرف کیوں آتی ہیں. میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں نفل نماز پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں صدقات خیرات دیتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، لیکن پھر بھی آزمائشیں میرے اوپر آ رہی ہیں. تو میں کہتا ہوں ان نبیوں کو سامنے رکھو، ان سے زیادہ متقی پارسا ہو، ان سے زیادہ اللہ کے قریب ہو. آزمائش آتی ہی اسی بندے پر ہے جو اللہ کو محبوب ہوتا ہے. آزمائش آتی ہی اسی بندے پر ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے. ان آزمائشوں سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت سمجھ کر اس پر صبر کرنا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، کہا یا رسول اللہ آئی لو یو. حضور سے کیا کہا؟ صحابی آ کے یا رسول اللہ آئی لو یو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، واللہ باللہ میں آپ سے محبت، 3 دفعہ کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا پھر تیار ہو جاؤ، بی ریڈی ناؤ. کس لیے؟ کہا تنگی فقر تمہاری طرف ایسے آئے گا جیسے سیلاب چلتا ہے نا، اوپر سے نیچے کی طرف پانی جیسے بہتا ہے نا، ایسے تمہارے اوپر اب آزمائشیں آئیں گی. کس پر؟ جو حضور سے محبت کرتا ہے.
جو حضور سے پیار کرے، دین کے قریب ہو، انہی کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں. ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدمی کو ایک مقام ملنا ہوتا ہے جو وہ عبادت کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا. مفہوم بتا رہا ہوں کہ آدمی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا سجدوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے. پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا اس کو وہ مقام اللہ نے دینا ہوتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، یا تو جسم کی آزمائش میں، یا مال کے، یا اولاد کے. وہ آزمائش اس پر آتی ہے، وہ صبر کر لیتا ہے، اللہ اس کو وہ مقام، وہ درجہ عطا فرما دیتا ہے. صحابیہ ہے حضرت ام سلمہ، ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. خاون جو تھے وہ کہیں گئے ہوئے تھے، سفر پہ تھے، واپسی پہ وہ آئے تو انہوں نے پہلے سے اپنے بیٹے کو غسل کپڑا شپڑا دے کے، چھوٹا بچہ تھا وہ، انہوں نے سائٹ پہ اس کو رکھ دیا. خاون جب گھر آئے نا تو آپ نے فوراً ہی یہ نیوز نہیں دی کہ آپ کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بلکہ پہلے اس کی خدمت کی ہے، خاون کی، حضرت طلحہ کی خدمت کی ہے، کھانا پینا دیا ہے، اس شب مقاربت بھی کی ہے، کتابوں میں لکھا ہے. اور پھر بیوی حکمت کے ساتھ کیسے وہ پیغام پہنچایا. کہا اگر آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اگر پڑوسی ہمیں کوئی امانت دے اور وہ امانت واپس مانگے کچھ دنوں کے بعد، اور امانت نہ دی جائے، روک لی جائے، واویلا کر دیا جائے کہ یہ تو ہمارا ہے، کیسا ہے؟ کہا یہ تو غلط بات ہے، جس نے امانت دی تھی امانت لوٹانی چاہیے. تو پھر آپ نے حکمت سے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی تھی، امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی ہے. آپ نے آگے سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے. وہاں بھی داد دی گئی ہے، اور اس رات کی جو مقاربت تھی اللہ نے اس سے حمل ٹھہروایا اور بیٹا ہوا اور وہ حافظ قرآن بنا ہے. تو یہ انداز ہے. بیویاں ایسی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسی نیک بیوی دے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو ملے نا اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئی ہیں. کیا؟ ذکر والی زبان، شکر والا دل، بدن جو صبر والا ہو، کوئی تکلیف آئے تو وہ صبر کرے، اور نیک ایماندار بیوی. یہ 4 چیزیں جس سے ملے وہ بھلائیاں. اور اگر آگے سے بیوی ایسی ملی ہو کہ بندہ تھکا ہارا پورا دن کام کاج کر کے تھکا ہارا گھر پہنچا ہو تو لسٹ پہلے ہی سنبھال کے رکھی ہو، اللہ تو آ ہی گئے ہو تو پھر اے چیز بھی لانی ہے تو اے بھی لانی ہے، اے بھی لانی ہے تو اے بھی لانی ہے. بندہ کہے میں گھر ہی کیوں آیا تھا، باہر ہی رہتا اچھا تھا. وہ ایک آدمی ذرا شکل و صورت میں کمزور تھا اور بیوی ذرا شکل و صورت میں زیادہ خوبصورت تھی. تو بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے. کہا وہ کیسے؟ کہا آپ مجھے دیکھ کے شکر ادا کرتے ہیں اللہ چنگی بیوی دیتی ہے، میں آپ کو دیکھ کے بس صبر ہی کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ تیرے ہی حضور صبر ہی ہے، تو آپ بھی جنت میں، میں بھی جنت میں جاؤں گی. تو یہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں دین کو سمجھا جائے، معاملات فہمی ہو، بہت سارے مسئلے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. طلاق کا رجحان کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ کیونکہ صبر نہیں ہے میاں بیوی کے درمیان، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. دین جس طرح اگر بیان ہو اور سمجھا جائے، سنا جائے، دل میں بٹھایا جائے تو پھر گھر نہ ٹوٹے. جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ اللہ کے حضور ہوتے ہیں، اور صبر جنہوں نے کیا ہے انہوں نے دنیا فتح کی ہے. نبی علیہ السلام جب مکہ فتح ہوا نا تو صحابہ نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج لڑائی کا دن، آج نہیں چھوڑیں گے. یہ وہ مکہ ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام کو رہنے نہیں دیا گیا، آپ کو یہاں سے نکالا گیا ہے، جہاں بلال پہ سختیاں ہوتی رہی ہیں، جہاں حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، جہاں حضرت خباب کو انگاروں پہ لٹایا گیا. آج وہی لوگ واپس پلٹ کے جا رہے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج ہی تو رحم کا دن ہے، آج ہی تو محبت کا دن ہے. آپ نے سب کو معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم، آپ نے صبر کیا. جس بندے نے کعبے کی چابی نہیں دی حضور کو، حضور علیہ السلام نے بدلے میں کعبے کی چابی اسی کو دے دی ہے. یہ ہے صبر، یہ ہے اصل. لوگ کہتے ہیں وہ کمزور تھا اس لیے ڈر گیا، وہ کمزوری نہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک عند نفس الغضب. یہ وہ آدمی طاقتور نہیں ہے کہ جو پہلوان نہیں ہے کہ آدمی کو اٹھایا اور زمین پہ پٹک دیا. پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرے، صبر کرے، وہ آدمی پہلوان ہے. اللہ تعالی حق بات کہنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مضمون ابھی بھی باقی ہے.
لیکن انشاءاللہ پھر کبھی صحیح اس مضمون کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ جو میں نے بیان کیا ہے خود عمل کی توفیق عطا فرمائے.